ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 24ویں پارے کے اہم مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ 24ویں پارے کا آغاز سورۃ الزمر کی آیت نمبر 32 سے ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب رحمان فرماتے ہیں: اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دے، اس کو نہ مانے جبکہ وہ سچائی اس کے سامنے آ چکی ہو۔ کیا ایسے کافروں کا بدلہ جہنم کے سوا اور کچھ ہے؟ یعنی ایسے کافروں کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے بات کر کے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس طرح کر لے گا، یا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے گھڑ کر ایسی بات نہیں منسوب کرنی چاہیے، نہ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی ایسی بات لگانی چاہیے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کوئی ایسی بات لگانی چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اپنی طرف سے گھڑ کر بات لگا دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات لگا دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلے سمجھا کریں کہ کیا واقعی اللہ رب العالمین نے اس طرح فرمایا ہے، قرآن پاک میں ہے یا حدیث قدسی میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے، حدیث صحیح ہے، ضعیف تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد آگے بتائیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایسے سنی سنائی بات آگے کر دیتے ہیں، اور سنی سنائی بات آگے کرنا بہت بڑا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ رب العالمین اسی صورت کی آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ بھی مانتے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے، پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ تو آج بھی یہی حال ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں، پھر بھی دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو اسی صورت کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ان کے دل جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، یا ان کے دل جو ہے نا وہ کملا جاتے ہیں اکیلے اللہ کا ذکر سن کر۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر خوش ہو جاتے ہیں ان کے دل۔ ایسا جو ہے نا وہ بہت سارے جتنے بھی مشرک ہیں نا ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو شرک کرنے والے مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے کافر ہیں، ان کے سامنے آپ اکیلے اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، کہیں گے اکیلا اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو وہ ان کے دل جو ہے نا وہ گملا جائیں گے۔ وہ جو ہے کیا کریں گے، ان کے چہروں پر بھی جو ہے آپ دیکھیں گے مایوسی چھائی ہوئی ہے، وہ آپ کی بات کو توجہ سے نہیں سنیں گے، یا آپ کی بات پر غصہ کریں گے، اور جیسے ہی آپ کریں گے نا دوسروں کی باتیں کہ فلاں جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اس طرح کرنے والا تھا، بھرنے والا تھا، تو پھر جو ہے وہ خود خوش ہو جائیں گے، واہ جی واہ کیا بات ہے، کیا بات کر دی آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح آپ کو داد دینا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح یعنی کہ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، اگر کسی کے سامنے کہا جائے نا کہ ایک اکیلا اللہ ہی ہے جو حاکم ہے، ہمارا اصل حاکم اور بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، اس نے جو قانون نازل کیا اس کے مطابق چلنا چاہیے، تو لوگ کہیں گے یار یہ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں۔ جب کہا جائے گا نہیں نہیں فلاں جو قانون ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے قانون کو بھی درست کہا جا رہا ہے۔ یہ حال ہے آج کے مشرکوں کا۔
آج بھی اگر کسی سے کہا جائے نا کہ اکیلا اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا، وہی غوث اعظم، وہی داتا، وہی کنج بخش ہے، تو لوگ کہیں گے یار یہ کیا عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، ان کے دل گھبرانا شروع ہو جائیں گے۔ اور جب ان سے کہا جائے نا فلاں بزرگ کی یہ کرامت ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کرنی والا تھا، فلاں جو ہے بزرگ اس طرح کا تھا، پھر بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نشانی ہے یہ کافروں کی نشانی ہے، مومنوں کی نشانی نہیں۔ مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ ہو جاتا ہے اس کا دل، کہتا ہے کہ واہ کیا بات ہے، اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی اپنی یاد پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہم پر بڑا احسان کیا، ہمیں اپنا بندہ قرار دیا، فرمایا اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، کوئی ظلم کر لے، گناہ کر لیے، یعنی گناہوں کے اندر سارے انسان گناہوں کے اندر ڈوبے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ چھوٹا موٹا تو ہوتا ہی رہتا ہے، بعض کبیرہ بھی کر لیتے ہیں، بعض صغیرہ تو ہر کوئی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب گناہوں سے پریشان ہو تم تو کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے معافی کا طریقہ رکھ دیا۔ اگر یہ ہوتا نا کہ جس نے گناہ کیا بس اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے تو پھر تو ہم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر قرآن پاک فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کے سبب پکڑنا چاہتا، یہ پیچھے سورہ فاطر میں ہے کہ اگر گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا تو کوئی ایک چپایا بھی نہ بچتا زمین پر، انسان تو انسان، کوئی جانور بھی نہ بچتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بھی ایک دوسرے پر تھوڑا بہت ظلم کر لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے معافی کا طریقہ رکھا، یہ ہمارے لیے رمضان المبارک معافی کا ایک ذریعہ ہے، اس کے اندر روزے رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج سے حج تک کے اور عمرے سے عمرے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے معافی کے طریقے رکھے ہیں۔ اور سب سے بڑا طریقہ یہ کہ استغفار کا طریقہ رکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العالمین اسی سورت کی آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، جو پہلے رسول آئے، ان کی طرف بھی یہی وحی کی گئی، سارے نبیوں کی طرف یہ وحی کی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا وحی تھی؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بالفرض بفرض محال تم بھی شرک کرو گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارے سارے عمل بیکار ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اگر حالانکہ اللہ کے نبی آتے ہی شرک کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی آتے ہی توحید کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے در پہ لگانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر یہ بھی بالفرض بفرض محال یہ بھی شرک کریں تو ان کے بھی سارے عمل ضائع۔ تو آج ہم کس بات کی مولی، اگر ہم جو ہے وہ کوئی بھی ہمیں سے شرک کرے گا تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ شرک جو ہے وہ سارے اعمال کا کباڑہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ اس سورت کی سورہ زمر کے آخری رکوع میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جب کافر لوگ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے جہنم کے، اور فرشتے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اس سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے، تم پر اللہ کی آیات تلاوت نہیں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے لیکن ہم پر جو ہے وہ کافروں پر عذاب جو ہے وہ سچ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، انہیں کہا جائے گا آج جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہو گے، یہاں سے دوبارہ واپسی نہیں ہے، اس کے اندر جانا تو ہے، واپسی والا دروازہ کوئی نہیں ہے، اندر جانے والا دروازہ ہے۔ تو فبئس مثوى المتکبرین، یہ متکبرین کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق کو جھٹلا دینے کو، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے کو۔
اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو نیک اور مومن بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار بندے، وہ جب جنت کی طرف لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جب وہ وہاں پہنچے گے ان کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وقال لهم خزنتها السلام، وہاں جو فرشتے کھڑے ہوں گے ان کو کیا کریں گے؟ سلام کہیں گے، السلام علیکم، السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، انہیں کہا جائے گا آپ بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، نہ نکالے جاؤ گے نہ نکلنے کی خواہش ہی پیدا ہوگی، وہاں تو اتنی زیادہ نعمتیں کبھی دل ہی نہیں کرے گا، دل بھرے گا ہی نہیں، ان نعمتوں سے نکلنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تو وہ بھی کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا جہاں ہم جہاں چاہے رہیں سہیں، ٹھیک ہے نا، بہت بڑی اللہ تعالیٰ وہاں پر زمین اور سلطنت عطا فرمائیں گے، بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے۔ اور وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے، عرش کے پایوں کو، اور ڈرتے ہوئے ہوں گے، اور یسبحون بحمد ربہم، قیامت کے دن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے جو ہیں۔ اس سے اگلی جو صورت ہے نا سورہ مؤمن، اسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں اور اس کے ارد گرد دیگر فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور تعریف بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں مومن جو ہے دنیا کے اندر، اور فرشتے عرش کا پائے تھائے میں ہوئے وہاں پر ہماری یہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری یہ سعادت ہے کہ جو اللہ کے نیک اور مومن بندے ہیں ان کے لیے فرشتے وہاں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما، اے اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، تو فاغفر للذین تابوا، اے اللہ جو توبہ کرے ان کو معاف فرما دے، واتبعوا سبیلک، جو تیرے سیدھے راستے پر چلیں ان کو معاف فرما دے، واقعیم عذاب الجحیم، انہیں عذاب جحیم سے محفوظ رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ فرشتے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان فرشتوں کا دعاؤں کا مستحق بنائے، آمین۔ تو یہ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ پھر آگے یہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے جب فرعونیوں کو دعوت دی، انہوں نے آگے سے انکار کیا، تو فرعونیوں کے اندر سے ہی ان کی قبطی قوم کے اندر سے ہی ایک بندہ مومن بن گیا، فرعون کے دربار میں بیٹھنے والا، اس کا ایک درباری، اس کا ایک مشیر، وہ مومن بن گیا، اسی نام سے جو ہے سورۃ المومن ہے یہ والی، وہ مومن بن گیا، اور اس نے جو ہے وہ کیا کہا، یہ آیت نمبر 27 ہے 28 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ان فرعونیوں میں سے ایک آدمی جو مومن بن گیا تھا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، ان کو نہیں بتایا کہ میں مومن ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا، ان کو نہیں بتایا، لیکن اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، وہ جا کے ان کے سامنے کہتا ہے، فرعونیوں کے سامنے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے، تو اس وجہ سے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ تو اس نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، یہ پوری اس کی تقریر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرما دی قرآن کریم کے اندر، یہ پورا رکوع تقریباً وہی اسی کی تقریر ہے، اس نے جو سمجھایا اس کو فرعون کے دربار کے اندر فرعونیوں کو سمجھا دیا، کیسی بات ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم ہوگی نا۔ ایک تو تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ پتہ نہیں کیوں ہمیں سمجھا رہے، ایک ان کی اپنی قوم کا بندہ، اپنا ہی فرعون کا مشیر ان کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہے، بھائی تم غلط کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، موسیٰ علیہ السلام صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کر دی، لیکن وہ نہیں مانے۔ آخر کیا ہوا، پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر غرق کر دیا، وہ یعنی کہ ڈبو کے ان کو مار دیا۔ اچھا وہاں مر گئے، اس کے بعد آگے کیا ہوا، یہ ہے آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ابھی بھی ان پر روزانہ صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے،
صبح شام سے یہ نہیں مراد کہ صبح کو پیش کیا جائے شام کو، صبح شام سے مراد سارا دن رات ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے. کہاں؟ قبر کے اندر، یعنی برزخ میں. کیونکہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ سجین کے اندر جو جہنم کا ایک مقام ہے وہاں چلی جاتی ہے. جو نیک بندہ مومن ہوتا ہے اس کی علین جو جنت کا مقام وہاں پر روح چلی جاتی ہے. تو ان کو وہاں پر روح کو بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور قبر کے اندر اس کے جسم کو بھی عذاب ہو رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ باتیں ان پر صبح و شام عذاب پیش کیا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، پھر جس دن قیامت قائم کی جائے گی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، پھر انہیں سخت عذاب کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ابھی بھی دنیا کے اندر انہوں نے کفر کیا نا، تو مرے کیسے؟ پانی کے اندر ڈبو ڈبو کے اللہ تعالیٰ نے مار دیا. قبر کے اندر برزخ کے اندر ان کو عذاب صبح شام ہوتا ہے، اور پھر اشد العذاب کی طرف قیامت کے دن ان کو ہانکا جائے گا اور جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. دیکھ لیں کفر کرنے کا کتنا بڑا نتیجہ ہے. اچھا، اس آیت سے نا یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے، برزخ کے اندر عذاب ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا منکرین حدیث جو ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ قبر کے اندر عذاب ہے ہی نہیں، بس مر گئے اس کے بعد وہ قیامت کے دن ہی کھڑے ہوں گے پھر ہی عذاب ہوگا. تو اس آیت کے اندر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہ معنی نہیں بتا سکتے پھر. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی عذاب قبر کا ذکر فرما رہا ہے، حدیث کے اندر تو بہت زیادہ اس کا ذکر ہے عذاب قبر کا. اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر تشہد میں اتحیات درود شریف پڑھ کر جب دعائیں مانگتے تھے تو قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عذاب قبر سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے. تو عزیزان گرامی قدر، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر بھی اپنی توحید کا تذکرہ بھی فرمایا اور اپنے انعامات کا ذکر فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چپائے پیدا فرمائے جس میں سے تم کھاتے ہو اور ان پر جو ہے وہ سواری بھی کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی اور بھی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ حامیم السجدہ. اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی بہت سارے انعامات کا تذکرہ بھی فرمایا، اور اس کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، لیکن یہ کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا وحی نازل ہوتی ہے؟ کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وحی نازل ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی سارے جو تھے وہ کیا تھے؟ بشر تھے. اللہ تعالیٰ خود اقرار کرا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا بشر ہوں. لیکن شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، باقی انسانوں سے ہٹ کر باقی کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر، رسولوں پر وحی نازل فرماتے ہیں. اور وحی کیا نازل فرمائی؟ کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، ایک اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ابتدا کے اندر جب کائنات بنائی اس کا تذکرہ ہی فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ 9 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ یہ جو زمین پیدا فرمائی ہے 2 دن کے اندر پیدا فرمائی. خلق الارض فی یومین، 2 دن کے اندر زمین پیدا فرما دی. اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ 2 دن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے وہ باقی ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی، پہاڑ رکھ دیے، اور زمین کی جو باقی چیزیں ہیں ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے مینٹین کر دی. اور پھر اس کے بعد اس سے اگلی آیت کے اندر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرمایا پھر آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے اندر پیدا فرمایا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 12 میں فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرما دیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کل 6 دن کے اندر اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. تو یہی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو صرف کن فرما دیں اور ہو جائے چیز، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب کے ساتھ ہر چیز کو تنظیم کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل و کرم ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت کے اندر فرمایا کہ جب یہ لوگ جو تھے یعنی کہ سمود اور عاد کی قوم والے، یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ قوت والے کہتے تھے. آیت نمبر 15 میں ہے ہوا اشد منہم قوہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ من اشد منا قوہ، وہ جو عاد والے تھے، قوم عاد والے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ بڑے لمبے لمبے قد والے اور بڑے جو طاقتور تھے، وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے نا.
تو کبھی بھی انسان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سے میرے سے زیادہ طاقت والا کون ہے، یا یہ نہیں کہنا چاہیے میرے سے زیادہ علم والا کون ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف لٹانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی بات ہو تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے. پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کافر ہیں، تو فرمایا وقال الذین کافروا ربنا ارنا الذین اضلنا من الجن والانس. قیامت کے دن کافر کہیں گے اے اللہ ان جنوں اور انسانوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو ہمارے پاؤں تلے لے آ. یہاں پر تو ایک دوسرے کو دوست ہے نا کافر، وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، وہ ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، عیسائی یہودیوں کی، یہودی کافروں کی، اور اس طرح آپس میں ملے جلے ہیں. وہاں پر وہ کہیں گے یا اللہ ان کو ہمارے پاؤں کے تلے لے آؤ، یہ جو ہے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور جو نیک اور مومن بندے اللہ تعالیٰ کے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل فرماتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں کہ تم غم نہ کرو، تم خوف نہ کھاؤ، بلکہ تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، وفی الآخرہ، آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں ملے گا. جنت کے اندر جو دل چاہے گا وہ ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّمْ، جو مانگو گے وہ بھی ملے گا، جو مانگو گے وہ بھی زبان سے، جو دل سے یعنی کہ صرف خواہش ہی کرو گے وہ بھی مل جائے گا. کیسی زبردست بات ہے. نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہوگی وہاں پر. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہوتی آپس میں. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کی بجائے نیکی سے دینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور جب شیطان تمہیں جو ہے وہ پھسلانے کی کوشش کرے تو اس وقت تم کہا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے نا. یہ پڑھا کرو. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے من آیات اللیل والنہار، رات اور دن بھی اللہ کی نشانی ہے، سورج اور چاند بھی اللہ کی نشانی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسجد للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو، بلکہ کسی چیز کو بھی سجدہ نہ کرو. کس کو کرو؟ واسجدوا للہ، صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو. الذی خلقہن، جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. نہ کسی قبر کو کرنا، نہ کسی درخت کو، نہ پتھر کو، نہ سورج کو، نہ چاند کو، نہ ستاروں کو، نہ جاندار کو، نہ بے جان کو. کسی چیز کو سجدہ کرنا جائز نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا جائز ہے. تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں ہے اس امت کے اندر. بعض لوگ قبروں پہ جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، وہاں سجدے میں گر پڑتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو ہم تو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں. تعظیمی سجدہ بھی امت محمدیہ کے اندر جائز نہیں، حرام ہے. ٹھیک ہے نا. کفر ہے، شرک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے در کا فقیر بنائے، اپنے سامنے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے سجدے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.